نعمان بن عمرو بن رفاع ایک انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام غزوات میں نبی پاک کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تر وقت نبی پاک کی خدمت اقدس میں گزارتے تھے۔ ان کی طبیعت میں شوخی بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مذاق بکثرت کرتے تھے۔ مذاق ہی مذاق میں بعض اوقات ایسی حرکت کر جاتے جو ناگواری کا باعث بنتی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ حضرت نعمان اپنے قبیلے کی ایک خاتون زبیدہ سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ خاتون حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور فقہ میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتی تھی، مگر نکاح میں صرف ایک چیز رکاوٹ تھی اور وہ تھا حق مہر۔ حضرت نعمان کے پاس زبیدہ کو حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہ تھے اور نہ کہیں سے پیسے کا بندوبست ہو رہا تھا، اور وہ ہر صورت زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت نعمان نے پیسے حاصل کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ دوسری طرف حضرت تمیم داری تجارت کے ماہر تھے۔ پہلے عیسائی تھے مگر پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت تمیم داری وہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے مساجد میں چراغ روشن کیے۔ جن دنوں حضرت نعمان حق مہر کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، ان دنوں حضرت تمیم داری شام سے تجارتی قافلوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری چونکہ تجارتی قافلوں کے ساتھ زیادہ تر مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، اس لیے وہ حضرت نعمان کے معاملات کا انہیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ حضرت نعمان حضرت تمیم داری کے پاس آئے اور آ کر کہا، کیا آپ ایسا غلام خریدنا چاہتے ہیں جو دیندار بھی ہو اور اس کی دوسری نمایاں خوبی یہ ہو کہ وہ تجارت کا ماہر بھی ہو؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا، ہاں، میں ایسے غلاموں کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے اسے دکھا دیں، اگر وہ مجھے پسند آ گیا تو میں اسے خرید لوں گا۔ حضرت نعمان نے کہا، مگر مسئلہ صرف ایک یہ ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہم اسے بیچ رہا ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، وہ مجھے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت تمیم نے فرمایا، آپ اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ مجھے دکھا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں اسے خرید ہی لوں۔ حضرت نعمان حضرت تمیم داری کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے سوید بن عبدالعزیز، جو ایک بانکا سجیلا اور حسین و جمیل نوجوان تھا، دکھایا، جس کے چہرے سے ہی ذہانت اور خوبصورتی ٹپک رہی تھی۔ حضرت تمیم داری نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، وہ نوجوان انہیں بہت پسند آیا۔ فرمایا، یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ حضرت نعمان کہنے لگے، 100 دینار میں۔ فرمایا، مجھے منظور ہے، لو 100 دینار، اب غلام میرے حوالے کر دو۔ حضرت نعمان 100 دینار لے کر وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ غلام جب نماز پڑھ لے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ حضرت تمیم بھی آئے، انہوں نے بھی غلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور پھر فرمایا، نماز مختصر کرو۔ سوید نے جلدی جلدی نماز پوری کی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تمیمی ان سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو حضرت تمیم سے پہلی بار مل رہے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور اس پوچھا، فرمائیے، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تمیم نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ سوید بن عبدالعزیز نے کہا، میں کہاں تمہارے ساتھ چلوں؟ فرمایا، تمہارے مالک نے تمہیں میرے پاس بیچ دیا ہے، اب جہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا تم میرے ساتھ چلو گے۔ سوید یہ بات سن کے حیران و پریشان رہ گئے، کہنے لگے، میرا مالک کون؟ کہا، وہی جس نے مجھ سے تمہارے 100 دینار وصول کیے ہیں۔ سوید نے کہا، کون سے دینار اور کس نے مجھے بیچا ہے؟ میں تو آزاد ہوں، میرا باپ بھی آزاد ہے۔ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے۔ فرمایا، کیا بات ہے؟ حضرت تمیم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس غلام کے مالک نے یہ غلام میرے پاس فروخت کیا ہے اور اس کے بدلے مجھ سے 100 دینار بھی وصول کر لیے ہے، لیکن یہ صاحب غلام ہونے سے ہی انکاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو فرمایا، میرا گمان ہے کہ یہ کام نعمان نے ہی کیا ہے، انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جب نعمان آئے تو فرمایا، بندہ خدا، یہ کیا کیا؟ ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر کیوں بیچ دیا؟ حضرت نعمان کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، میرے پاس اسے حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا،
یا رسول اللہ مجھے بس ایک یہی طریقہ سمجھ آیا اور میرے پاس یہ صرف ایک ہی 100 دینار ہے جو آپ کے علم میں آ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ کر مسکرائے اور پھر حضرت تمیم سے فرمایا 100 دینار ہم سے لے لینا۔